حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ میرے رب قدیر نے طور پہ بلایا، میرے رب قدیر نے طور پہ بلایا، طور پہ بلا کر 40 راتیں عبادت کروا کر. یار تھوڑا تھوڑا یہ اشارے میں یہ کر رہا ہوں کہ اس ایک ایک لفظ کے پیچھے میرے نبی کی شان. اب آپ کہیں گے جی اس کے پیچھے کیا شان ہے، تو سمجھا دیتا ہوں نا. 40 راتیں لگوا کر، چلا کروا کر، 40 راتیں عبادت کروا کے میرے رب قدیر نے اپنی ملاقات عطا فرمائی، گفتگو فرمائی، کلام فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے جناب موسیٰ سے حقیقی کلام فرمایا. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پیاری پیاری باتیں سنی، پیاری پیاری باتیں سنی. جناب موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں ایک تڑپ، ایک شوق، ایک چاہت انگڑائیاں لے کر جاگ گئی، ایک چاہت بیدار ہو گئی. حضرت موسیٰ نے عرض کی، جس کی دل میں خیال آیا کہ جس کی باتیں اتنی پیاری ہیں اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی. دھیان ہے جی، جس کی باتیں اتنی پیاری ہیں اس کے جلوے کتنے پیارے ہوں گے. عرض کر بیٹے ربی ارنی انظر الیک، اے میرے مولا تو مجھے اپنا آپ دکھا. میرے رب نے فرمایا لن ترانی. علماء یہاں بیٹھے ہیں. کردان جس وقت ہم نے پڑھی تھی کہ اگر مضارع کے اوپر بلند ناصبہ داخل ہو جائے تو یہ مستقبل میں ہمیشہ کی نفی کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو لن ترانی کا معنی بنتا ہے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا. حالانکہ آپ علماء کرام سے پوچھ لیں کہ کیا میں اور آپ بھی اللہ کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ او بھئی ہم دیکھیں گے قیامت والے دن. اللہ تعالیٰ میں اپنا دیدار عطا کرے گا. اگر ہمیں عطا کرے گا، یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن رویت باری تعالیٰ سب کو حاصل ہوگی. اور قیامت کو اللہ تعالیٰ کا حدیث شریف میں جو آتے ہیں نا، جو سب سے بڑا انعام ہوگا اہل جنت پہ، کہ جب جنت کی نعمتیں ارزانی فرما کے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو خوش کرے گا، پھر جنتیوں سے کہے گا تمہیں کوئی اور نعمت بھی دوں. وہ کہیں گے اور ربا اس تمہیں اکے کوئی نعمتیں ہیں نہیں. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ جمع کر کے اپنا دیدار عطا کرے گا. وہ جتنی نعمتوں کی لذت ہوگی وہ ساری لذت ختم، بس ایک ہی لذت رہے گی. اچھا اب آپ کو میں تھوڑا جانا عاشقوں کا ایک اور رنگ ذرا سمجھاتا ہوں. یہ آپ ہم لوگ بولتے ہیں عشق والے عشق والے، خدا قسم قیامت والے دن جنتوں بھی نہ عاشقاں دا اپنا ہی رنگ ہونا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ قیامت والے دن ہوگا یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو رس کے بیٹھے ہوں گے. جنت کے اندر نہ پانی، نہ کھانا، نہ حور، نہ غلما، نہ سجے، نہ کھبے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جنت کے اندر نہ کھانا، نہ پانی، نہ ہوا، نہ خوشبو، نہ کچھ بولنا، نہ چالنا، ناراض ناراض. اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کیا تمہیں میری نعمتیں چنگی نہیں لگی؟ میں نے دیکھو حوریں ہیں، غلما، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ کھانے، یہ پانی، یہ شراب طہورہ، یہ جناب سلسبیل کا چشمہ، یہ زنجبیل کا چشمہ، یہ اللہ نے کچھ بھی نہیں کرے. تو رٹھے رٹھے انداز میں بولیں گے، کہیں گے کوئی ہم کھانے پینے کے لیے یہاں آئے تھے؟
ہم یہاں کوئی کھانے پینے کے لیے آئے تھے کہ ہم نے کوئی کھانا تھا، ہم کوئی حوروں کے لیے آئے تھے؟ رب پھر حالانکہ وہ جانتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ جانتے کیوں؟ اللہ پھر بھی پوچھے گا تاکہ اوروں کو پتہ لگے۔ اللہ پھر ان سے پوچھے گا اچھا تو پھر تم کس لیے آئے تھے؟ یہ تڑپ کے کہیں گے ہم تو صرف تیرے لیے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میرے لیے آئے تھے تو سنو پھر میں تمہیں خود اپنا آپ دکھاتا ہوں۔ باقی تمام اہل جنت کو ہر ہفتے کے ہفتے اپنا دیدار عطا کرے گا، اور یہ جو عاشق ہوں گے انہیں صبح و شام اپنا دیدار عطا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام جامی نے ادھر جو جملہ لکھا ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہوں میں تہاڈوں میں چیک کرنا ہے کہ تسی کیڑے کیڑے ہو گے تے کیڑے کیڑے نہیں بولو گے تے کیڑے کیڑے نہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ جو عاشق ہوں گے نا ان عاشقوں کا امام میرا ذہن مانتا ہے کہ حسین ابن علی ہوگا۔ اب میں پھر ادھر جا رہا ہوں کدھر؟ لن ترانی ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ تو بتاؤ ہم دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ دیکھیں گے۔ تو پھر یہ جملہ کدھر گیا؟ قرآن کدھر گیا؟ یہ کل ہمارے ایک بزرگ تھے گو کہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے اس سے پہلے امام رازی نے لکھا ہے، امام غزالی نے بھی اس پہ تھوڑی سی بات فرمائی ہے، لیکن امام رازی اور علامہ ابن عبد البر نے بڑی زبردست طریقے سے لکھا ہے، اور سب سے بہتر صاحب تفسیر الرحمان نے لکھا ہے۔ انہوں نے جو چیز بتائی ہے ذرا اس کو سنیے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہاں پر عبارت مقدر ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے چونکہ آپ یہ جو علماء ہیں ان کو پتہ ہے، آپ لوگ بھی سمجھ لیں قرآن پاک کی ظاہری الفاظ کئی جگہ وہاں پر بہت ساری باتیں مقدر ہوتی ہیں، یعنی وہاں لفظ ذکر نہیں ہوتا لیکن وہاں معنی وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ جو قرآن و حدیث کی تشریح کی جاتی ہے نا، شرح کی جاتی ہے، تفسیر، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں کھول کے بتایا جائے کہ یہاں کیا چیز ہے۔ بہت بڑی بات آنے لگی ہے، آپ کو ایک دفعہ چسکا آ جائے گا، مزہ آ جائے گا، یہ دل تڑپ اٹھے گا آپ کا۔ امام راضی فرماتے ہیں یہاں اصل بات ہے مقدر، اور مانا یہ تو ویسے بھی یہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے کہ کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ پائے گا، حالانکہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں مانا مقدر کیا ہے؟ گویا رب تعالیٰ فرماتا ہے لم ترانی خطا موسیٰ جی تم مجھے اس وقت تک نہیں دیکھ پاؤ گے جب تک میرا محبوب محمد مجھے نہ دیکھ سکے۔ اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ایک جلوہ دیکھا، اور وہ جلوہ صفات، اور جلوہ صفات بھی کس انداز سے آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ امام زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، اور علامہ شارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب بلکہ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو کچھ اور انداز سے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے دور پہ بلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا جلوہ ڈائریکٹ نہیں دیا، جلوہ ذات تو دیا ہی نہیں ہے، جلوہ صفات، جلوہ صفات، اور وہ بھی پہاڑ پہ ڈالا، پہاڑ سے اس کی ریفلیکشن ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آئی، اور وہ پہاڑ پہ کتنا جلوہ ڈالا، توجہ رہے کتنا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی نا یا اللہ مجھے کیوں نہیں دکھاتا؟ تو میرے رب قدیر نے فرمایا کہ چل پھر ٹھیک ہے پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ میرے جلوہ صفات کا بوجھ اور جلال برداشت کر گیا تو تو بھی مجھے دیکھ لینا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا۔ ایک نور صفات کی تجلی ہے۔ امام غزالی اور پہلی صدی سے لے کر 13ویں 14ویں صدی تک جملہ مفسرین لکھتے ہیں جلوہ صفات کا رب، جلوہ صفات ڈالا رب نے، اور وہ جو جلوہ صفات تھا وہ کتنا؟ سوئی کے ناکے کا 70,000واں حصہ، سوئی کے ناکے کا 70,000واں حصہ، جلوہ صفات وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، وہ بھی انڈائریکٹ پہاڑ پہ پڑا، وہاں سے پڑھ کے جناب موسیٰ کی آنکھوں میں اس کے جلوے آئے، خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ مدہوش ہو کر گر پڑے۔
بھائی جلدی سے یار. لیکن جب وہ ہوش میں آئے حضرت موسیٰ کو اس جلوے صفات کے 1000 کروڑ میں حصے سے جو فیض ملا وہ کتنا ہے. امام سیوطی لکھتے ہیں فرا موسیٰ نملۃ فی لیلۃ المسلمۃ علی حجر اسود من 7 فراسخ. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اللہ نے جب وہ جلوہ صفات وہ جو پہاڑ پہ پڑھ کے جناب موسیٰ کی نظروں میں آیا اس پہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتنی کمال اور شانیں عطا فرمائی. حضرت موسیٰ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالے رنگ کی چونٹی کو 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیا کرتے تھے. اور وہ جو چلتی تھی وہ جو کانوں میں اللہ کی ملاقات ہوئی کان اتنے تیز ہو گئے نور نلا نور ہو گئے کہ اس چونٹی کی قدموں کی آہٹ جناب موسیٰ 30 میل کے فاصلے سے سن لیا کرتے. اب ذرا عاشقان رسول آؤ ذرا سنو جہاں جلوہ صفات ہو وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے ڈائریکٹ پہاڑ پہ پڑھ کے سوئی کے ناکے کا 70,000واں حصہ اس کا کمال جسے ملے اسے کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالے رنگ کی چونٹی رات کی تاریکی کے اندر 30 میل کے فاصلے سے نظر آتی ہے. تو جو رب کو عرشوں پہ جا کے جلوہ صفات نہیں ہے بلکہ جلوہ ذات کو ڈائریکٹ اپنے سامنے بیٹھ کے دیکھے ذرا خود بتاؤ نگاہ مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا. نبی جی ہمارے